السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے تختے نمبر 16 میں لفظ اللہ کا قاعدہ مکمل کیا۔ انشاءاللہ آج ہم تختے نمبر 17 آیت کرنے کے قاعدے کو سیکھیں گے۔ یہاں پر وقف لکھا ہوا ہے۔ وقف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، سانس توڑنا۔ ایسی گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ پہلا قاعدہ، زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو، ٹھہرنا ہو، سانس توڑنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑتے ہیں، اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ دوسرا قاعدہ، دو زبر پر وقف کرنا ہو، سانس توڑنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن آپ کو سانس توڑنا ہے تو پڑھیں گے احدا۔ تیسرا قاعدہ، گول تا پر آیت کرنا ہو، سانس توڑنا ہو تو ہائے ساکنہ بن جاتی ہے، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ اب دیکھیے تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کو زبانی یاد کرنا لازم ہے، ضروری ہے، کیونکہ جب بھی آپ قرآن کریم کی تلاوت شروع کریں گے تو ان دونوں کا پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اس وجہ سے اسے صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ زبانی یاد کر لیجئے۔ دیکھیے ابھی ہم مشق کریں گے اور مشق کے دوران ہی میں آپ کو تمام تر قاعدہ سمجھا دوں گا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئیے ہجی کرتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ۔ تو یہاں پر کھینچ رہے ہیں اس لیے کہ حرف مدہ واو ہے، اور قاعدہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو اور یا سے پہلے زیر ہو تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ کیا ہے، حمزہ زبر آ، یہ حمزہ ہے، تو اس کو کیسے ادا کریں گے؟ شروع حلق سے آ، اور یہاں پر کیا ہے عین، تو عین کو درمیان حلق سے تھوڑا سا دباؤ ڈال کر اس کو ادا کریں گے۔ تو کس طریقے سے ادا کریں گے؟ اعوذ، اعوذ، اسے خیال رکھیے گا۔ با لم زر بل، لم کھڑا زبر لا، ہا زر ہی، باللہ، باللہ، تو کھڑا زبر کو ہم کھینچ رہے ہیں کیونکہ کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ باللہ، میم زر می، نون شن زبر نش، مینش، شن یا زبر شی، من الشی، طا کھڑا زبر طا، من الشیطا۔ اس کو اکثر لوگ شائع پڑھتے ہیں، شائع، تو شائع نہیں، اس کو شی پڑھیے گا، شن یا زبر شی، من الشیطا۔ نون را زر نر، را زبر را، نر را، جیم یا زر جی، میم زر می، رجیمی۔ تو یہاں پر ہم سانس توڑیں گے، تو سانس توڑنے کی صورت میں جو قاعدہ اوپر ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ ہم آخری حرف کو دیکھیں گے، آخری حرف پر کون سی حرکت ہے۔ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش میں اگر کوئی حرکت ہے تو آخری حرف کو ہم جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ تو یہاں پر کیا کریں گے، آخری حرف میم ہے اور اس پر زیر ہے تو اس میم کو ہم جزم دے دیں گے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، با سین زر بس، میم لم زر مل، بسمل، لم کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا را زر ہر، بسم اللہ، را حا زبر رح، نیم کھڑا زبر ما، رحمہ، نون را زر نر، رحمانر، را زبر را، حا یا زر حی، میم زر می، رحیمی، رحمان الرحیم۔ یہاں پر بھی ہم سانس توڑیں گے تو اوپر والا قاعدہ ہے یہاں پر سیم، تو اسی کو یہاں پر دہرا لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ لم زبر ال، حا میم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد،
لم لم زلل لم کھڑا زبر لا للہ ہا زر ہی الحمد للہ ربا زبر رب با لم زر بل رب عین کھڑا زبر ع رب الع لم زبر لا میم یا زر می عالمی نون زبر نام عالمین. یہاں پر بھی گول نشان ہے تو یہاں پر ہم سانس توڑیں گے. تو آخری حرف پر زبر ہے، ہم لوگوں نے اوپر قاعدہ پڑھا زبر زیر پیش دو زیر دو پیش آخری حرف پر ہو تو اسے جزم دے کر سانس توڑیں گے. تو پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین. حمزہ یا زر ای یا الف زبر یا کسی بھی حرف پر تشدید ہو تو اسے سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو پڑھیں گے کب زبر کا کا نون عن زبر نع با پیش بو دال پیش دو نعبد ایاک نعبد وا زبر وا حمزہ یا زر ای یا الف زبر یا و کب زبر کا و ایاک نون سن زبر نس تا زبر تا نستا عن یا زرعی نون پیشنو نستعینو. تو یہاں پر بھی ہم سانس توڑیں گے کیونکہ گول نشان ہے، آیات کی نشان ہے. تو سانس توڑنے کے صورت میں اوپر والا قاعدہ بھی یہاں پر ریپیٹ ہوگا کہ آخری حرف کو دیکھیں گے زبر زیر پیش دو زیر دو پیش ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑیں گے. اب پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. قبلم پیش قل ہا پیش ہو قل ہو والم زبر ول قل ہو ول لم کھڑا زبر لا ہا پیش ہو قل ہو اللہ حمزہ زبر آ حا زبر حا آحا دل دو پیش دن آحدن. یہاں پر بھی ہم سانس توڑیں گے. تو آخری حرف کو دیکھیں گے آخری حرف پر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑیں گے. تو آپ پڑھیں گے قل هو اللہ احد احد. آواز یہاں پر ریپیٹ ہو رہا ہے اس وجہ سے کہ ہم لوگوں نے پڑھا حروف قلقلہ 5 ہے قاف طا با جیم دال. تو یہاں پر دال ہے تو سانس توڑنے کی صورت میں اس پر جزم ہو جا رہا ہے. تو حروف قلقلہ میں جزم آ جائے تو اس کی آواز ریپیٹ ہوتی ہے یعنی مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتا ہے. تو ہم کیسے پڑھیں گے احد حمزہ نون زر ان نون زبر نا ان میم زبر ما عین لم زبر عل ان معل عین سن پیش عس را زر ری مع العسر ان مع العسر یاسین پیش یس را الف دو زبر رن یسرن یسرن. تو یہاں پر گول نشان ہے آیات کا نشان ہے. تو یہاں پر ہم سانس توڑیں گے. سانس توڑنے کے صورت میں اوپر کا قاعدہ یہاں پر ریپیٹ کریں گے کہ آخری حرف پر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش ہو تو آخری حرف کو جزم دے کر سانس توڑیں گے. لیکن یہاں پر دو زبر ہے تو دو زبر ہونے کے صورت میں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے. تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے ان مع العسر یسرا. یہ سورن نہیں پڑھیں گے بلکہ یسرا. دو زبر ہونے کی صورت میں صرف ایک قاعدہ ہے کہ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے. فا یا ظرفی ہا الف زبر ہا فی ہا عین یا زبر عی نون دو پیش نو عین فی ہا عین. تو یہاں پر ہم نون کو چھپا رہے ہیں کیونکہ نون یعنی تنوین کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد اگر حرف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کریں گے، اگر حرف اخفا آوے تو نون کو چھپا کر پڑھیں گے. تو یہاں پر کیا ہے حرف اخفا ہے اس وجہ سے نون کو چھپا کر پڑھیں گے. فیہا عین جیم الف زبر جا را زر ری جاری یا زبر یا تا دو پیشتن جاریتن
यहाँ पर भी आयत का निशान है, यहाँ पर हम सांस तोड़ेंगे। तो सांस तोड़ने की सूरत में अगर गोल ता हो, ये वाला ता हो, तो सांस तोड़ने की सूरत में, ठहरने की सूरत में वो हाय साकिना बन जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे फीहा ऐनुन जारिया, तासिन पेश तुस, कफ खरा जबर क, तुस्का, मिम नून ज़र मिन, तुस्का मिन। अब हमने कायदा पढ़ा, नून साकिन के बाद अगर हुरूफ हल्की आए तो नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आइन है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, हुरूफ हल्की है, इस वजह से यहाँ पर नून को छुपा देंगे। अन या ज़बर आई, नून दो ज़न्निन, आइनिन, यहाँ पर भी नून को हम जाहिर कर रहे हैं क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ हल्की है, हमज़ा है। मिन आइनिन, अन या ज़बर आई, नून दो ज़न्निन, आइनिन, हमज़ा खड़ा ज़बर आ, नून ज़न्नी, आनी, या ज़बर या, आनिया, ता दो ज़तिन, आनियतिन। यहाँ पर भी वही कायदा है कि ठहरने की सूरत में गोलता हाय साकिना बन जाती है, और यहाँ पर दो ज़ेर है तो दो ज़ेर होने की सूरत में वैसे भी हा साकिन हो जाएगी। तुस्का मिन आइनिन आनिया, तुस्का मिन आइनिन आनिया, लम अलिफ ज़बर ला, तास ज़बर तस, ला तस, मिम ज़बर मा, आइन पेश उ, ला तस्माउ, फा या ज़ेर फी, हा अलिफ ज़बर हा, फीहा, ला तस्माउ फीहा, लम अलिफ ज़बर ला, गैन ज़ेर गी, या ज़बर या, लागिया, ता दो ज़बर तन, लागियतन। तो यहाँ पर भी हम सांस तोड़ेंगे क्योंकि आयत का निशान है। तो ठहरने के सूरत में हम आखिरी हरफ को देखेंगे। तो आखिरी हरफ को हम देखते हैं तो यहाँ पर दो ज़बर है। दो ज़बर होने की सूरत में एक ज़बर के साथ अलिफ बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि गोलता होने की सूरत में अलिफ के साथ नहीं पढ़ेंगे बल्कि हाय साकिना के साथ पढ़ेंगे। जैसा कि ता हाय साकिना बन जाएगी। तो हम अब पढ़ेंगे ला तस्माउ फीहा लागिया, लागिया पढ़ेंगे। गोलता होने की सूरत में यहाँ पर अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि गोलता को हाय साकिना ही पढ़ेंगे।